बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ये बात किसी बच्चे को भी पता है कि अमेरिका की कोई भी इंतज़ामिया हो, वो इसराइल की मर्ज़ी के बगैर कोई भी पॉलिसी नहीं बनाती। तो ये कैसे मुमकिन है कि ईरान अमेरिका डील इसराइल की रजामंदी के बगैर हो रही हो, और जो जो इसकी साइनिंग करीब आ रही है, इसराइल की बेचैनी बढ़ती जा रही है? मुगल साहब, अब जो हम विटनेस कर रहे हैं ये आप कह सकते हैं कि इसराइल को अब तक का सबसे बड़ा सियासी झटका है। सही। देखें, टैबू टूटा है। जो चीज़ किसी शख्स के गुमान में नहीं थी, जो कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, आप हम ये नहीं सोच सकते थे। देखें, इसराइल को पाकिस्तान क्रिटिसाइज करे, पाकिस्तान उसके खिलाफ बयान दे, ईरान दे, अरब ममालिक दें, दुनिया के और बहुत से यूरोपियन ममालिक दें, ये और इसकी बहुत से मिसालें माजी में आपको मिलती हैं जी। लेकिन अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, सिटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वो ओपनली, और वो शख्स जो प्रेसिडेंट के ओहदे पे बैठा है, वो इसराइल को ओपनली क्रिटिसाइज करे, ये तारीख ने इससे पहले ऐसे विटनेस नहीं किया जैसे अब हम कर रहे हैं। सही। इसे कहते हैं टैबू का टूटना। जी। एक माजी की रिवायत का इनहराफ हो जाना। जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट के मौके पे इसराइल के हवाले से उसको टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली का ये कहा है, ये माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अभी तो देखें, धमाका हुआ है, और धमाका जब होता है उस धमाके से एक गर्दो गुबार बुलंद होता है फिजा में, चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती। जब गर्द बैठती है तो फिर आपके सामने वाज़े होता है कि असल में विजन क्लियर होता है, क्या नुकसान हुआ है, कौन बच गया, कौन नहीं बचा। लेकिन अभी जो हमारे सामने एक धुंधली सी तस्वीर वाज़े होना शुरू हुई है, उसमें तो जो डील के 14 नुकात सामने आ रहे हैं, उसने 14 तबक रोशन कर दिए इसराइल के भी और खलीजी ममालिक के भी। सही। और इस डील का पर इसराइल का नाराज़ी होना इस बात से वाज़े है कि जिस वक्त ये डील साइन भी होनी थी और उससे लेके अब तक जब हम बात कर रहे हैं, इसराइल मुसलसल ऐसा कुछ ना कुछ कर रहा है कि जिसके नतीजे में ये डील रोल बैक हो जाए। ईरान किसी तरीके से दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर कि ईरान किसी तरीके से हमारे ऊपर कुछ मिसाइल दाग दे, ईरान रीजन में कहीं पर कुछ कर दे। ईरान, देखें, ईरान के हवाले से लॉबिंग जो है नेतन्याहू ने, वैसे तो इसराइल की जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनकी ईरान के हवाले से क्या पॉलिसी रही 1979 ऑनवर्ड्स, ये सबको मालूम है। लेकिन 1992 में और फिर उसके बाद सन 2000 में नेतन्याहू ने एज अपोजिशन लीडर एक तकरीर की थी जिसमें उसने कहा था कि ईरान इज़ द मदरशिप, और ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं दे आर द एयरक्राफ्ट कैरियर्स। सही। जो प्रॉक्सीज हैं इस रीजन में, उसने तमाम को, हमास को, हिजबुल्लाह को, कताइब सैयद शोहदा को, हुसीज़ को, इन सब को, इनको कहा था कि ये हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ईरान इज़ द मदरशिप। और ईरान के हवाले से, ईरान के ऊपर बमबारी करने के हवाले से, ईरान के पोटेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब के हवाले से एक लॉबिंग थी और बहुत अरसे से करता आ रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में उसे वो सुनहरी खिड़की नज़र आई कि ये है वो सुनहरी खिड़की जहाँ से ताज़ा हवा का झोंका आएगा। सही। इससे पहले उसने ओबामा को, बाइडन को, बुश को, सबको लॉबी किया कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला करने पर राज़ी हो जाए। कोई भी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ईरान पे हमला करने के लिए राज़ी नहीं हुई। बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप, जिस वक्त रिपब्लिकन्स जो हैं वो अपोजिशन में थे, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट थी, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हुआ था साइन, ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुई थी JCPOA। उसके फ़ौरन बाद नेतन्याहू गया था और उसने कांग्रेस में खिताब किया था और उसमें उसने एक तस्वीर उठा के, बम बना के, और वो सारा वो एक्सप्लेन किया था, और ओपनली उसने US कांग्रेस में उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ लॉबी किया था। और उसी वजह से आप देखते हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आया था तो उसने 4-5 ऐसे स्टेप्स उठाए थे जिससे पता चल गया था कि इससे ज़्यादा प्रो इज़राइल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट अमरीकी हिस्ट्री में शायद कोई नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो है वो फाड़ के फेंक दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जेरूशलम में अमरीकी सफारत खाना मुंतकिल किया। डोनाल्ड ट्रंप ने गोलान हाइट्स पे इसराइल की जो कब्ज़ा है
اس کو ایکنالج کر لیا, لیجیٹیمیٹ کر دیا. جو ویسٹرن بینک ہے, مغربی کنارہ ہے, وہاں پر جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کو اس نے قبول کر لیا. جس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو حملہ ہوا ہے, لیکن آج چیزیں, ہم نے جب بات کی تھی اس جنگ کے آغاز میں, بہت سارے لوگوں نے اسی قسم کے تبصرے کیے تھے, لیکن ہم تو فرام ڈے ون یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ وہ جنگ ہے جو اس دنیا کو تبدیل کر دے گی. صحیح. آج ہم پہلی مرتبہ وہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے اختلافات جی ماضی میں بھی رہے, بہت ساری پالیسیز پہ ان کا اختلاف بھی ہوا ہے, لیکن یہ ہو جانا کہ ایف ورڈ یوز کیا جائے کسی اسرائیلی پرائم منسٹر کے لیے, ایف ان اسٹوپیڈ, ایف ان کریزی, تمہاری ایگزسٹنس میری وجہ سے ہے, تم جیل میں اس وجہ سے نہیں ہو کیونکہ میں موجود ہوں, یہ باتیں پبلکلی کہنا, پھر یہ بات کہہ دینا کہ یہ دیکھیں یہ کچھ چھوٹا سیاسی جھٹکا نہیں میں نے سیو کی کہ میں نے تمہیں سیو کیا ہوا ہے, تم یور ویری ایگزسٹنس از بیکاز آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کہ امریکہ کی وجہ سے, تمہارا وجود ہے ہی امریکہ کی وجہ سے. یہ اس قسم کی گفتگو کرنا, یہ اس سے پہلے آپ نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی یو ایس پریزیڈنٹ نے کیا. اور اب جب یہ ڈیل, اور اس کا میں آپ کے سامنے جو مسودے کی ڈیٹیل آئی ہے وہ جب رکھوں گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں اسرائیل کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے ٹینشن کی بات کیا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ مسودہ جس کے بارے میں اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیا, وہ العربیہ انگلش نے چھاپ دیا ہے. اس نے کہا کہ جی یہ اپروپوز مسودہ, اس کا ٹیکسٹ ہمارے پاس آ گیا. انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور اس کے حوالے سے یہ, اچھا دعویٰ جو ہے, یہ دعویٰ اس وجہ سے بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے, جو ارنا ہے, جو ایرانین نیوز آؤٹلیٹس ہیں, انہوں نے اس سے ملتی جلتی, لیکن اب تو پورے ان الفاظ کے ساتھ وہ تمام چیزیں کنفرم کر رہے ہیں جو کچھ نہ کچھ امریکی آفیشلز بھی کنفرم کر چکے ہیں اور ایرانین آفیشلز بھی کنفرم کر چکے ہیں, جس کے اشارے ہم دیکھ چکے ہیں, جس کے اشارے مل رہے تھے. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو 2-3 چیزیں اسرائیل کے حوالے سے خاص طور پہ, آپ خود جا کے نا یہ سوال کر لیں, آپ گوگل سے سوال کر لیں, آپ چیٹ جی ٹی پی سے جا کے سوال کر لیں, آپ جیمنائی اے آئی سے جا کے سوال کر لیں, آپ اس سے سوال کریں, آپ اس سے پوچھیں کہ کبھی کسی یو ایس ایڈمنسٹریشن نے یا پریزیڈنٹ نے پبلکلی اسرائیل کو اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے مخاطب کیا. یہ ایک ٹیبو ہے جو ٹوٹا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس جنگ میں اس برے طریقے سے پھنس گیا ہوں کہ میرا گزرتا ہوا ہر دن I'll bleed dollars, I'll deplete my war resources, کہ آپ کسی اور سے جنگ لڑنے کے قابل ہی نہ رہیں. اے سیمیٹرک وارفیئر میں ایران نے ایسے آؤٹ کلاس کیا. اب آپ جا کر اٹھا کر دیکھیں کہ کوشچن کر لیں آپ یو ایس اسرائیل ٹینشنز کے حوالے سے. یو ایس اسرائیل ٹینشنز ہیو ریچڈ ہسٹورک ہائز فالوئنگ واشنگٹنز سیپریٹ پاکستان میڈیٹڈ میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ود ایران. دیٹس وائی آئی آلویز سے کہ اسرائیل جو ہے وہ نیکسٹ, اس کا ایک بڑا پرائم ٹارگٹ میں پاکستان جو ہے وہ بھی آنے جا رہا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب وہ زیادہ بول کے بتایا تھا. دیکھیں وہ جو اس کے حوالے سے جن ایریاز کو ڈیفائن کرتے ہیں, اب آپ جا کے اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نیتن یاہو جو ہے اس نے اوپنلی اپوز کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کی ثالثی میں ہونے والا جو معاہدہ ہے امریکہ اور ایران کے درمیان, یہ ہماری قومی سلامتی کے خلاف ہے. اسرائیلی نیوز پیپرز, آپ اس وقت ان کے جتنے میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, 95% جو ہیں وہ اس ڈیل سے کے خلاف آپ کو رپورٹ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. آن گراؤنڈ ان کا ایکشن جو بیروت میں, جو صدرن لیبنان میں اور ندرن اسرائیل میں موومنٹس اس وقت ہو رہی ہیں, جس قسم کے حملے ہو رہے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل کی ٹینشن جو ہے وہ واقعی ریئل ٹینشن ہے. وہ اس وقت بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے اسرائیل کہ یہ کیا ہوا ہے. ہمارے تو ابرو کے اشارے کے اوپر ناچا کرتے تھے تھیا کر کے, یہ جتنے بھی امریکی صدور ہیں ان میں سے تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. لیکن پھر جب آپ اف یو ڈگ ڈیپ ڈاؤن انٹو اٹ, آپ کو ایک تو یو ایس اسرائیل ڈیل کا پتہ چلتا ہے کہ یو ایس ایران ڈیل, اس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے وہ ٹینشن میں. پھر ساتھ میں جو لیبنان آپریشنز ہیں اس پہ جو کرٹیسزم آ رہی ہے, میں ایگزیکٹ کوٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لیکن جو انٹیلیجنس کنٹروورسی اب ابھر کے سامنے آ رہی ہے کہ جو ان دونوں کی, اسرائیل کی اور امریکہ کی بائیلیٹرل الائنس ہے, اس میں اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ پینٹاگون
اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ اسرائیل نے اگریسو انٹیلیجنس کلیکشن شروع کر دیا ٹاپ یو ایس آفیشلز کی. پیچھے ان کے لگ گئے. اب آپ 60 منٹس کو جو دیا تھا بنجمن نیتن یاہو نے انٹرویو، آپ وہ یاد کریں کہ جس میں اس نے پاکستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے بارے میں بات کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ کسی بیسمنٹ میں، یو اینڈ اپ ان بیسمنٹ ان لاہور ان سم ویئر ان پاکستان، کہ جہاں پر بیٹھ کے امریکہ کا یا امریکیوں کی ذہن سازی کی جا رہی. بالکل. اور ہم یعنی کہ دے ٹریس بیک کہ کوئی شخص جو امریکی شناخت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ موجود ہے وہ اسرائیل کی پالیسی کو کرٹیسائز کرتا ہے تو وہ اس کے گھر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس اکاؤنٹ کو چیز ڈاؤن کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. تو اسی اسرائیل کے بارے میں پینٹاگون کنفرم کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ہائیسٹ رینکنگ ڈیفنس آفیشلز ہیں ان کے اوپر انٹیلیجنس کلیکشن کا کام اسرائیل نے شروع کیا. یعنی اسرائیل یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے کس کو امریکہ میں اوپر آنے دینا اور کس کو نہیں آنے دینا. یعنی ریموٹلی بیٹھ کے ایک نقطے جتنی ریاست صہیونی لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہ امریکہ کی پالیسی میکنگ اور ہر چیز کو خود وہاں سے بیٹھ کے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے آپریٹ کرنا چاہ رہی ہے. ساتھ میں جو پبلک پرسیپشن آ رہی ہے، جیسے ہی یہ ڈیسیجن آتا ہے -23 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پرسیپشن جو ہے وہ اسرائیل میں جا چکی ہے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو آج سے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے یاد ہے اس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ میں اس وقت اگر چاہوں تو میں الیکشن لڑ کے اسرائیل میں 99% نیتن یاہو کو بھی میں ہرا سکتا ہوں، یا میں اسرائیل کا پرائم منسٹر بن سکتا ہوں، اسٹرانگ کینڈیڈیٹ. ابھی اس وقت آ رہا ہے کہ -23 پہ اس کی پرسیپشن چلی گئی. اور امریکہ اور امریکنز میں جو اسرائیلی ہیں، جو اسرائیل ہے اس کی پرسیپشن وہ بھی بہت تیزی سے ڈکلائن کے اوپر گئی ہے، نیچے جا چکی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ دس از آور لاسٹ چانس. دیکھیں سن 2000 میں، 2000 کے بعد بش ہو گیا، اوباما ہے، پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا فرسٹ ٹرم ہے، پھر بائیڈن ہے، پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکنڈ ٹرم ہے. اس نے اور اسرائیلی لابی نے تو اپنی تمام کی تمام جو توجہ رکھی ہوئی تھی کہ امریکی صدور سے یہ کام کروانا ہے، جو ایونچولی شروع ہوا لیکن وہ کام توڑ نہیں چڑھ سکا. صحیح. اس کام کا نتیجہ، اور ان کو پتا ہے کہ یہ جو گولڈن ونڈو ہے یہ اب کلوز ہونے جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ میں اگر پبلک اوپینین ہمارے خلاف ہے تو آج کے بعد آنے والی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ جس ووٹ بینک کی بنیاد کے اوپر پالیسیز بنیں گی، یہاں پر حکومتیں قائم ہوں گی، تو وہ ہمارے فیور میں کیسے پالیسی بنا سکیں گی؟ وہ امریکہ فرسٹ کریں گی، وہ اسرائیل فرسٹ تو نہیں کریں گی. ابھی تو یہ اسرائیل فرسٹ کرتے آ رہا تھا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. پھر ابھی دیکھیں آپ اٹھا کے جو الجزیرہ نے اس کے حوالے سے، وہ انٹرنیشنل میڈیا میں ہر جگہ موجود ہے، اس کے ویڈیو کلپس اس وقت شیئر ہو رہے ہیں. I don't want to go through all of them, but let's just stick to it. Trump tells Netanyahu to be more responsible with respect to Lebanon. صحیح بات وہ بالکل تمیز کے اور اس کے دائرے میں رہ کے کر رہے ہیں، لیکن G7 سمٹ سربراہ اجلاس کے موقع پر تھرڈ ٹیریٹری میں فرانس میں بیٹھ کر امریکہ کا صدر اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ یو ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی. یہ انہرڈ آف چیز ہے. صحیح. یہ ضرور ہے کہ آپ ٹیلی فون کال پہ آپ ایک گالیاں دے دیں بیہائنڈ کلوز ڈورز، پردوں کے پیچھے، بند دروازوں کے پیچھے بیٹھ کے آپ اسرائیل سے اختلاف کر رہے ہوں، اس کو کہہ رہے ہوں کہ نہیں یہ نہیں ہوگا، یہ ہو جائے گا. پبلکلی تو یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آتے تھے. پہلی مرتبہ پبلکلی انٹرنیشنل پریس کے سامنے تھرڈ فورن سوائل کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کا صدر کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بندے کا بچہ بنے. پہلی دفعہ ٹکر کا صدر ملا. بندے کا بچہ بنے. G7 سمٹ میں جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ has rebuked Israel over its military offensive in Lebanon in unusually critical comments during his visit to a G7 summit in France. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرا ایک بہت بہترین تعلق تھا، گریٹ ریلیشن شپ تھا ایڈ ود پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو، بٹ ایڈڈ دیٹ اسرائیلی لیڈر ہیز ٹو بی مور ریسپانسبل ود ریسپیکٹ ٹو لیبنان. اس کے بعد آپ اس کو آگے پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے حزب اللہ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا رہا ہے اور جس طریقے سے اس نے وہاں پر قتل عام کیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے رپورٹرز کو کہا شیخ تمیم کے ساتھ ملاقات سے پہلے، یہ جو سائیڈ لائنز پر اس سمٹ پہ ہوئی ہے اور بہت ساری ویڈیوز بھی وائرل ہیں، محمد بن زید والی بھی ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ آپ امیر ہوں تو بڑی دیر تک آپ بات کر سکتے ہیں.
وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو انتہائی ان سے پیسے نکلوانے ہیں نا، جو سنوب شخص ہے، جو کوئی انڈین، کوئی چائنیز، کوئی نہیں نہ ملا مودی سے G7 میں، منہ ہی پرے کر دیا اس نے. میں بات ڈفرینٹ کر رہا ہوں. وہ تو مودی کے ساتھ تو ہوا ہی ہے، لیکن جب آپ وائٹ ہاؤس کی بریفنگز یا ادروائز دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی جاپنیز، چائنیز، کورین رپورٹرز یا پھر انڈین رپورٹرز وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا کر رہی ہوتی ہیں تو وہ آگے سے، وہ اتنا بدتمیز شخص ہے، وہ آگے سے کہتا ہے کہ مجھے تو گریک سمجھ ہی نہیں آتی، ایکسنٹ کی وجہ سے. حالانکہ وہ انڈرسٹینڈیبل انگلش میں بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کمپریہنسیبل ہوتی ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ، ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ سمجھ آئیے کچھ ہی، کیا سوال کر رہی ہے، چلو اگلے سوال پہ چلو، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا، اس کو پھر کہتا ہے کہ ہیئر ان یونائٹڈ اسٹیٹس وی ٹاک ان انگلش، یہاں امریکہ میں ہم انگلش میں بات کرتے ہیں، آپ کس لینگویج میں میرے سے سوال کریں. اس قسم کا بدتمیز آدمی وہ بڑی دیر تک سنتا ہے اور اس کے بعد محمد بن زائد کو سننے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھا جب آپ امیر ہو تو آپ بڑی دیر تک بات کر سکتے. اس قسم یار وہ ویڈیو دیکھنے والی اس قسم میں لوگوں نے دیکھ لی ہوگی، زیادہ تر لوگوں نے دیکھ لی ہوگی. وہاں پر شیخ تمیم سے ملاقات سے پہلے کہتا ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ناک ڈاؤن این اپارٹمنٹ ہاؤس ایوری ٹائم you are looking for somebody because there is a lot of people in those apartment houses and they are not all Hezbollah. یعنی جس پوائنٹ پہ ہر امریکی ایڈمنسٹریشن نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ یہ جینوسائیڈ نہیں ہے، جیسے غزہ میں آنکھیں بند رکھی، یہ ایتھنک کلینزنگ نہیں ہے جی، کہ آپ کارپیٹ بومبنگ کریں، آپ فاسفورس بامز برسائیں، آپ کیمیکل ویپنز کا استعمال کریں اور آپ پوری انسانیت کا، بچوں کا، خواتین کا، بوڑھوں کا، سب کا آپ جو ہے نا سب کو ٹارگٹ کر دیں، ملیامیٹ کر دیں، پوری ہائی رائز بلڈنگز جو ہیں وہ زمین بوس کر دیں اس بنیاد پہ کہ آپ کے وہاں پر ایک ٹیررسٹ. تو ان سب کو امریکی ایڈمنسٹریشنز لیبل کرتی تھیں ایز ٹیررسٹ، بٹ اب آج آ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہے کہ اسرائیل بندے کا بچہ بنے، ایک بندے کو، ایک شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے پورے اپارٹمنٹ ہاؤس کو گرانا، وہاں پر سارے جو لوگ موجود ہیں دہشت گرد، جی دے آر ناٹ ٹیررسٹ. یہ زبان استعمال کرنا واضح میسج ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ہے. پھر آگے وہ کہتا ہے آئی سجیسٹڈ ٹو اسرائیل ٹو لیٹ سیریا ٹیک کیئر آف حزب اللہ بیکاز ٹو بی آنیسٹ ود یو آئی تھنک دے وڈ ڈو اے بیٹر جاب آف ڈوئنگ اٹ، کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اس سے بہتر. اگرچہ ہم اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہیں. پھر آگے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سنڈے کو جو اس نے ریاکٹ کیا اسرائیلی اسٹرائکس بیروت کے اوپر، اس میں اس نے کہا کہ تھریٹن کر دیا ہے اور کہ ڈی ریل ہو جائے جو نیگوسیشنز ایران کے ساتھ چل رہی ہیں. اس نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھا کہ دس شوڈ ناٹ ہیو ہیپنڈ particularly on a special day when we are so close to a peace deal with Iran. So this public criticism of Israel I think is unprecedented, is breaking a taboo. ایک بالکل نئی چیز ہو رہی ہے کہ ہاں آپ امریکی صدر ہوتے ہوئے امریکی انتظامیہ میں امریکہ کے کسی عہدے پر بیٹھے ہوئے بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں. یہ اچیو کیا ہے ایران نے اس جنگ سے. صحیح، وہ جس خوف کا جو بت تھا امریکیوں کے ذہنوں میں اس کو بھی ایران نے توڑا ہے، صحیح، اپنے میزائلوں کے ذریعے گن پوائنٹ پہ یہ سب کچھ کروایا ہے. اب آ جائیں جو العربیہ نے ڈرافٹ چھاپا ہے، وہ ڈرافٹ جس کو بنجمن نیتن یاہو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ ڈرافٹ مل گیا. صحیح. اور الجزیرہ نے، میں کوئکلی گو تھرو کروں گا کیونکہ اس میں سے میجورٹی پوائنٹس وہ ہیں جو ہم پہلے بہت سی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کریں، لیکن جب آپ اس کو ان ٹوٹیلٹی پڑھتے ہیں اور اگر یہ مغل صاحب معاہدہ یہی ہے اور یہ فرائیڈے کو ہونے جا رہا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ کی ناک زمین پہ رگڑی جا چکی ہے. ایران نے وہ کرشمہ، وہ معجزہ کر دکھایا ہے جس کو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک ایسی ملٹری پاور جس کے پاس اپنے لیے ایک اچھا فضائی دفاعی نظام موجود نہ ہو، جس کے پاس ایک پوٹنٹ فضائیہ موجود نہ ہو، اس نے اپنے اے سیمیٹرک ٹولز سے، اس نے اپنے بیلسٹک میزائلز، شاہد ڈرونز، آبنائے خرمز، آبنائے باب المندب کا تھریٹ اور اپنے اس نیٹ ورک کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی سب سے سوفسٹیکیٹڈ، سب سے ماڈرن، سب سے زیادہ ڈیفنس ایک اچھے اکوپمنٹ رکھنے والی فوج کو اس مقام پر لے کر آیا کہ وہاں پر یہ ڈیل اب ہمارے سامنے
उसके नुकात आ रहे हैं। अल अरेबिया इंग्लिश ने वो कहते हैं कि ऑब्टेन कर लिया है US ईरान मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो डॉक्यूमेंट है उसके की पॉइंट्स क्या हैं कि ईरान और अमेरिका दोनों मिलकर अपने अपने एलाइज के साथ मौजूदा जंग के ख़ात्मे का ऐलान करते हैं। एक इमीडिएट, फौरी और परमानेंट एंड है जंग का तमाम फ्रंट्स पर, जिसमें लबनान शामिल है, और अब से ऑनवर्ड दोनों तरफ से एक दूसरे पर कोई हॉस्टाइल अटैक नहीं किया जाएगा, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ईरान और अमेरिका, सेकंड पॉइंट, अंडरटेक करते हैं, ये कहते हैं कि दोनों एक दूसरे की खुद मुख्तारी का, इलाकाई खुद मुख्तारी का एहतराम करेंगे और एक दूसरे के दाखिली मामलात में मदाखलत नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आता है कि ईरान और अमेरिका अंडरटेक करते हैं कि अगले 60 दिनों में, मैक्सिमम जो पीरियड है 60 दिन का, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्सटेंड किया जा सकता है तरफैन के राजीनामे के बाद, वरना 60 दिन के अंदर अंदर एक फाइनल एग्रीमेंट तक दोनों ममालिक पहुंचेंगे। इमीडिएटली जैसे ही ये साइनिंग MOU की हो जाती है, अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड ख़त्म कर देगा, ईरान के ख़िलाफ़ जितनी भी ऑब्स्ट्रक्शंस है, नाकाबंदी है, उसका ख़ात्मा कर देगा, और जो ट्रैफिक है आबनाए हुर्मुज़ में वो 30 दिन के अंदर अंदर रिस्टोर होगी उस मैक्सिमम कैपेसिटी पे जो प्री वॉर ट्रैफिक वॉल्यूम था। आगे ये कहती है तहरीर जो है, जो इसके नुकात हैं, वो ये कहता है कि जो अमेरिका है अंडरटेक करता है कि वो अपने रीजनल इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएगा दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से, कि जिसमें ईरान में होने वाली तबाही और ईरान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए 300 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग इंश्योर की जाएगी। अब इसमें हम तफसील से बात कर चुके हैं कि ये कितना बड़ा रैंसम है, कितना बड़ा तावान है, और गन पॉइंट पे कैसे दुनिया के सबसे बड़े डकैत को जो है वो लूट लिया। अमेरिका से बड़ा डकैत तो कोई नहीं है ना, उसने अरबों को ही लूटा है ना, उसने कौन सा जेब से लूटा है, और अभी जाके वेनेजुएला के जो तेल के ज़खायर हैं उसके ऊपर डकैती मारी है। वो कभी कहता है कि मैं अभी ग्रीनलैंड का बदला शायद वो क्यूबा से लिया। तो 300 अरब डॉलर का जो फाइनेंस प्लान जो है, फाइनेंसिंग का प्लान ईरान के लिए, फिर इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जो है वो इस प्लान का फाइनल एग्रीमेंट में बनेगा, जो 60 दिन के अंदर अंदर तय किया जाएगा। अमेरिका जो है वो कमिट करता है कि वो commits to ending on a schedule to be agreed upon as part of the final agreement। जितनी भी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर उनको ख़त्म करने का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की जो IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जितनी उसकी एक तरफ़ा, दो तरफ़ा मल्टीलेटरल सैंक्शंस हैं, उनके ख़ात्मे का ऐलान होगा। ईरान रीइटरेट करेगा। रीइटरेट का क्या मतलब होता है? दोबारा से दोहराएगा कि मैंने न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना। सही, यानी ईरान के जिम्मे क्या आ रहा है, जो हमेशा से कह रहा है कि ईरान रीइटरेट्स दैट इट विल नेवर प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स। ये ईरान दे रहा है। ईरान और अमेरिका एग्री करते हैं कि जो एनरिच्ड मटेरियल है उसके हवाले से पॉलिसी वो भी फाइनल एग्रीमेंट में बनाई जाएगी। ईरान और अमेरिका एग्री करते हैं कि फाइनल एग्रीमेंट होने तक वो स्टेटस को बरकरार रखेंगे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, और अमेरिका इस ज़मीन में कोई नई पाबंदियां ईरान के ऊपर नहीं लगाएगा। अमेरिका ये लिख कर देता है कि जैसे ही ये MOU साइन होता है, जब तक सैंक्शंस को, पाबंदियों को बाकायदा लिफ्ट नहीं किया जाता, ख़त्म नहीं किया जाता, US ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो है वो स्पेशल वेवर्स जारी करेगी ईरान का तेल, ईरान की पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, और उनसे जो बाद में बनने वाली प्रोडक्ट्स हैं उन पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। बैंकिंग, इंश्योरेंस की कोई पाबंदी नहीं होगी, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी ख़रीदारी, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। अमेरिका अंडरटेक करता है कि जो प्रोग्रेस है नेगोशिएशंस की और फाइनल एग्रीमेंट की तरफ, जो फ्रोजन और रिस्ट्रिक्टेड फंड्स हैं वो ईरान को फुली अवेलेबल कर दिए जाएंगे। आप देखें ईरान की क्या कमिटमेंट आई है, वही कमिटमेंट जो पहले भी थी। जवाब में उनके लिए क्या क्या आ रहा है, ये जो फंड्स हैं वो चाहे मास्टर अकाउंट में पड़े हुए हैं या किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, फाइनल बेनिफिशियरी पेमेंट डिटरमिन करेगा सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, और उनके लिए वो रकम काबिले इस्तेमाल होगी। ईरान और अमेरिका तय करते हैं कि एक मैकेनिज़्म जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जो फाइनल एग्रीमेंट है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। MOU के इन आर्टिकल्स का हवाला दिया गया और ये बाइंडिंग होगा
اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے تحت تمام پارٹیز پہ انٹرنیشنلی اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہوگا. امریکہ بھی کرے گا, امریکہ کے اتحادی بھی کریں گے, ایران بھی کرے گا, ایران کے اتحادی بھی کریں گے. یہ ہے وہ وجہ جس سے 14 طبق روشن ہے. اسرائیل اور ان کے خلیجی ممالک جن کی مخاصمت ہے ایران کے ساتھ, ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ٹینشن کی بات ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.